الحمد للہ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت اما بعد عن سهل بن سعد السعدي قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك رواہ ابن ماجہ۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان جو عمل کرتا ہے اس کا جسم ان حالتوں سے گزرتا ہے جو اس کا دل کی جو حالت ہوتی ہے، یعنی دل جسم کا بادشاہ ہے، جیسا دل ہوگا ویسا جسم ہوگا۔ تو دلوں کو درست رکھنا بے حد ضروری ہے، اور دل کن چیزوں سے درست رہتے ہیں وہ چیزیں گزرتی آئی تھی۔ انشاءاللہ آج جس اصول پر بات ہوگی وہ ہے زہد۔ زہد کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اس حدیث میں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ رب العالمین بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور تم لوگوں کے مال کے تعلق سے زہد اختیار کرو تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ یہ حدیث کے راوی سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ یہ انصار صحابی مدینہ کے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 15 سال تھی، لیکن یہ 91 ہجری میں وفات پائے، یعنی مدینہ میں انتقال کرنے والے صحابیوں میں سب سے آخری صحابی ہے۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم پڑتی ہیں۔ اگر اس حدیث کی تشریح بیان کرنے جائیں گے تو خطاب ختم ہو جائے گا، زہد کی بات ادھوری رہ جائے گی، لیکن اس میں چند نقطوں پر غور کرنا ضروری ہے کہ صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے یعنی زمانہ خیر القرون کے لوگ خیر کے بارے میں جاننے کی کتنی طلب رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خیر کو طلب کرنے کی، صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کے لیے آ کے بار بار پوچھتے تھے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جاننے کے لیے کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ جاننے کے لیے بہت علم حاصل کریں گے، عمل کرنے کے لیے بھاگیں گے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ علم کی بات سنو مت ورنہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ تو صحابہ کی بہت بڑی سنت تھی کہ وہ خیر اس لیے جانتے تھے تاکہ اس پر عمل کر سکے۔ تو آج جو اصول پتہ چلا، جو بات پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین بھی جس سے محبت کرے اور لوگ بھی جس سے محبت کرے، وہ عمل کیا ہے؟ زہد اختیار کرنا۔ زہد کہتے کس کو ہیں؟ اس کی تعریف کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے مکمل بے رغبتی اختیار کرنا یہ زہد ہے، یعنی دنیا کی ہر شے سے جو آخرت میں فائدہ نہ دے اس سے دوری بنانا، اس سے بے رغبتی اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ زہد ہے۔ ورا اور زہد میں فرق ہے۔ زہد ورا سے افضل ہے۔ ورا کہتے ہیں دنیا میں نقصان دائک چیزوں سے بچنا، گناہ ہے، جو بھی نقصان دائک چیز سے بچنا، یہ ورا ہے۔ زہد کیا ہے؟ ایسے عمل سے بچنا جو یہاں پر کوئی نقصان نہیں دینے والا لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملنے والا، یہ زہد ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال اگر ہم دیکھیں گے تو کیا ہے؟ ایسی چیزیں تو چھوڑو، ان چیزوں میں ملوث ہے جو کبیرہ گناہ ہے، جو نقصان نہیں، بہت بڑے بڑے نقصان ہیں۔ نقصان دائک چیز سے بچنا نہیں، دل کو اگر درست رکھنا ہے، صحیح رکھنا ہے، یہ دل جو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیا جانا ہے، اس میں اخلاص ہو تو زہد کیا ہے؟ ایسے عمل کو بھی چھوڑ دینا دنیا سے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ اگر اس کی لسٹ گرانے جائیں گے تو بہت ساری باتیں ہو جائے گی۔ کوئی ایسا نیک عمل بھی کرنا کہ بظاہر وہ دیکھنے میں تو کچھ نہ ہو لیکن اس کا آخرت میں کچھ فائدہ ملنے والا ہے۔ مثال کے طور پر فرض نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اذکار کرنا کیا ہے؟ کیا فضیلت ہے اس کی؟ کہ جب تک فرشتے ماشاءاللہ جب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک اسی جگہ پر وہ بیٹھا رہتا ہے۔ اب آدمی وہ جگہ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائے
کیا فائدہ ملنے والا اس کو آخرت میں؟ بلکہ دنیا میں تو الٹا نقصان ہو گیا، فرشتوں کی مغفرت سے وہ محروم ہو گیا. ایسی مثالیں دینے جائیں گے عمل پہ تو بے شمار مل جائے گی. چائے پینا، آخرت میں اس کا کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ کچھ ملنے والا ہے؟ تو ایسا عمل جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ملنے والا، اس کو چھوڑ دینا زہد کہلاتا ہے. ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کی کہ ایسی چیزوں سے دنیا کی بے رغبتی اپنے دل کو دور کر لینا جس کا آخرت میں کوئی حاصل نہیں، کیا ہے؟ زہد ہے. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرمایا کہ اپنے دل دنیا سے نکل کر منازل آخرت طے کرنا یہ زہد ہے. ابن رجب نے تو اس سے آگے بات کہی، کہا کہ اہل عراق کے نزدیک زہد کی تعریف الگ الگ ہے. کسی نے کہا زہد اسے کہتے ہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا. کسی نے کہا کہ زہد اسے کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا. کسی نے کہا کہ زہد اسے کہتے ہیں کہ ترک شہوت اختیار کرنا. اور یہ سب باتیں درست ہے، لیکن صحیح زہد وہ ہے کہ ہر وہ عمل چھوڑ دینا جس سے اللہ رب العالمین سے انسان غافل ہو. امام حنبل رحمہ اللہ نے اس کی سب سے صحیح تعریف بیان کی ہے کہ دنیا سے کم واسطہ رکھنا، کم سے کم وابستگی رکھنا، یہ زہد ہے. یعنی مکمل دنیا کو نہیں چھوڑنا، مکمل دنیا سے بے رغبتی اختیار نہیں کرنا، اس کی لذتوں کو ایک دم ترک نہیں کر دینا، بلکہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے واجبی طریقوں کو اختیار کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ زہد. یعنی کوئی کہہ دے کہ بھائی زہد تو آپ ایسا بیان کر رہے ہو جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رہبانیت ہو، صوفیت ہو. صوفی لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، تو ایک دم قطع تعلق کر لیتے. ایک دم قطع تعلق نہیں، بلکہ شریعت نے جو حدود بتائی ہے ان میں رہتے ہوئے کیا کرنے کا ہے؟ بے رغبتی اختیار کرنا ہے. پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا تو دنیا سے بھی تعلق ہے، اور زیادہ شہوت کی طرف نہیں جانا، دنیا سے بھی تعلق ہے، اور زیادہ لوگوں سے نہیں ملنا. مل جول رکھنا لیکن زیادہ نہیں ملنا، بلا وجہ نہیں ملنا. جیسے آج کل دوستی آ رہی ہوتی ہے، کچھ کام نہیں ہے دل پہ، کچھ گھر پہ دل نہیں لگ رہا ہے تو چلے کیا کرنا ہے، چلو دوستوں کے ساتھ کہیں گھوم کے آتے وغیرہ وغیرہ. تو زہد جو دل کو صحیح رکھتا ہے، درست رکھتا ہے، اور ہمارے جسم کو درست رکھتا ہے، یہ انتہائی اہم ہے. اور اس پہ بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس پہ آگے گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زہد اختیار کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.